السلام علیکم دوستوں، میں فرحان امین ہوں. آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ امریکن الیکشن کے حوالے سے ہم بات کریں گے. الیکشن تقریباً سر پر پہنچ چکے ہیں اور اس صورتحال کے اندر جہاں پر ٹرمپ کو انتہائی اسٹرانگ امیدوار قرار دیا جا رہا ہے، وہیں جو مسلمان کا ووٹ بینک ہے وہ بہت جو اہمیت ہے وہ اختیار کر گیا، خاص طور پر ان سوئنگ اسٹیٹس کے اندر جو کہ کانٹے دار مقابلہ ڈیموکریٹ اور ریپبلک کے درمیان ہوگا. جو اب تک کی صورتحال ہے جو بتایا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کو جو ووٹ ہے وہ اگرچہ 1% ہے، لیکن یہ 1% جو ووٹ ہے وہ حتمی طور پر فیصلہ کن کردار بھی ادا کرے گا اور کرتا بھی آ رہا ہے، نہ صرف ماضی میں بلکہ اس الیکشن میں بھی، کیونکہ جہاں سب سے زیادہ مسلمانوں کا ووٹ بینک ہے وہ پینسلوینیا اور میشیگن جو اسٹیٹ ہے یہ، اور یہیں سے ہی زیادہ تر جو ریپبلکن اور جو ڈیموکریٹ امیدوار ہیں ان کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ مسلمان کیا چیزیں دیکھ کر جو اپنا ووٹ ہے وہ دیں گے، اور ریپبلک دیں گے یا ڈیموکریٹ کو دیں گے. میں نے اب تھوڑا سا ماضی کی بات کر لیں تو مسلمانوں کے ووٹ کے حوالے سے زیادہ تر اگر ماضی کا ووٹ کا تجزیہ کیا جائے تو یہ جو ڈیموکریٹس ہیں ان کا زیادہ تر ووٹ رہا ہے. کہیں کبھی یہ 60% ہے، کبھی یہ 70% ہے، 80 بلکہ 92% تک بھی ڈیموکریٹ کے حق میں یہ ووٹ کاسٹ کرتا رہا ہے. جیسے 2016 اور 20 میں یہ 65 اور 80% کا جو حصہ ہے وہ ٹچ کرتا رہا ہے، جبکہ 2008 اور 2012 میں جو یہ ووٹ بینک ہے 80 اور 92% کی تک جاتا رہا ہے. اور یہ دونوں جو میں آپ کو بتایا 65 سے 90% تک کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے. وہ جو ڈیموکریٹ پارٹی ہے وہ جو ووٹ بینک ہے وہ مسلمانوں کا حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے. اب کا الیکشن انتہائی امپورٹنٹ اور اہمیت کا حامل ہے، جہاں پر جو موجودہ صدر ہے جو بائیڈن وہ الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں، وہیں کملا ہیرس الیکشن لڑ رہی ہیں، جبکہ ٹرمپ ریپیٹر ہیں اور نامزدگی حاصل کرنے میں ایک دفعہ پھر کامیاب رہے ہیں. تاہم اس دفعہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ جو ووٹ 65 80 اور 92% تک ڈیموکریٹس کو پڑتا تھا وہ اس دفعہ نہیں پڑے گا. اور یہی سب سے بڑی کامیابی ٹرمپ کی ہے کہ وہ مسلمانوں کا ووٹ بینک تقسیم کرنے میں کامیاب رہا ہے. کیونکہ اگر یہی ووٹ بینک 80 سے 85% تک یا 70% بھی پڑ جاتا تو یقینی طور پر جو ٹرمپ ہے اس کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی. لیکن اب تک جو سروے سامنے آئے ہیں اور مسلمانوں کا جو ووٹ بینک ہے وہ تقریباً 27-28% کملا ہیرس کے حق میں پڑھنے کی طرف جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ اگر 65% کی بھی بات کی جائے تو راؤنڈ اباؤٹ یہ 27-28 30% یا سے زیادہ تقریباً 32% جو ووٹ بینک ہے وہ اس دفعہ جو ڈیموکریٹ ہے وہ کھو دے گی مسلمانوں کا. اور یہی جو ووٹ ہے اس کو سیکیور کرے گا ٹرمپ یا پھر دیگر جو امیدوار ہیں ان کے حق میں چلا جائے گا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے مسلمانوں کا، کیونکہ پینسلوینیا اور میشیگن کے درمیان کانٹے کا مقابلہ اس وقت متوقع ہے. اور اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کون سے وجوہات ہیں جس کے اوپر مسلمان اپنا جو ووٹ ہے وہ دونوں میں سے کسی ایک پارٹی کو ڈالیں گے. اور وہ جو کی ہے اس الیکشن کی وہ ہے غزہ کے حوالے سے جتنی بھی پالیسیز ہیں جو بہترین انداز میں بیان کر رہا ہوگا، جس سے تھوڑا سا لگے گا کہ یہ غزہ کے متعلق بہترین چوائس ہے، تو مسلمان امیدوار اس کی طرف جائیں گے. تاہم اس وقت جو دونوں ڈیموکریٹ اور کملا جو ہیرس ہے اور ریپبلکن کے ٹرمپ ہے، دونوں ہی اینٹی مسلم جو پالیسیز ہے وہ اختیار رکھتے ہیں. تاہم جو ڈیموکریٹ کا تھوڑا سا ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کی طرف جھکاؤ، جس میں باراک اوباما کو بھی صدر بنانے میں اہم کردار ادا کیا، بلکہ باراک اوباما 92% جو مسلم ووٹ ہے وہ سیکیور کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کملا ہیرس نے اسرائیل کی مکمل حمایت کی ہے، جہاں پر وہیں جو ٹرمپ ہے وہ جو مسلم بین کی پالیسیز ہیں اس کے اوپر گامزن رہے ہیں. تو یہ وہ عوامل ہے جو کہ مسلمانوں کو سوچنے کے اوپر مجبور کر رہے ہیں. تاہم اس وقت محسوس یہ ہو رہا ہے کہ
جو ٹرمپ ہے یقینی طور پر وہ الیکشن سیکیور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اگرچہ پولز کے رزلٹ بہت سارے الیکشن میں اس طرح دکھائی نہیں دیے جس طرح دکھائی دینا چاہیے تھی۔ پولز کچھ اور بولتا ہے، ووٹر کا جو رجحان کچھ اور ہوتا ہے، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کملا ہیرس ٹرمپ کے مقابلے میں ایک کمزور امیدوار ہیں۔